بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث معلل کس کو کہا تھا یا معلول کسے کہا تھا؟ وہ حدیث جس میں علت ایسی پائی جائے جو اس کی حدیث میں کی صحت میں ضعف کا سبب بنے، جبکہ بظاہر وہ حدیث صحیح سلامت ہوتی ہے، لیکن اس میں ایسے ہی مخفی علت پائی جاتی ہے جو اس کے ضعیف ہونے کا سبب بنتی ہے۔ بظاہر تو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر ایسی مخفی علت پائی جاتی ہے جو اس کو اس کی صحت کو ختم کر دیتی ہے، اسے صحیح نہیں رہنے دیتی، ضعیف بنا دیتی ہے۔ تعلیل اور علت اس سند میں ہوتی ہے، اس سند میں جاری ہوتی ہے جو ظاہری طور پر اس میں صحیح کی شرائط پائی جائیں۔ ظاہری طور پر صحت کی شرطوں کو جمع کرنے والی ہو، مطلب ظاہری طور پر اس میں صحیح کی شرائط پائی جائیں، کیونکہ ضعیف حدیث میں اس کی علتوں کے بارے میں بحث کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ مردود ہے اور ناقابل عمل ہوتی ہے۔ تعلیل جو ابھی ہم نے کہا نا، معلل جس کو کہا ہے، تو وہ تعریف میں یہی بات کہی ہے کہ بظاہر تو وہ سند صحیح ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی مخفی علت ہوتی ہے۔ تو یہ علت کا عیب جن اسانید میں ہوتا ہے وہ ظاہری طور پر صحت کی شرائط ان میں پائی جاتی ہوتی ہے، کیونکہ ضعیف حدیث میں اس کی علتوں کے بارے میں بحث کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو ویسے عام طور پہ جو ضعیف حدیث ہوتی ہے، جو بظاہر بھی ضعیف ہے، اس کے بارے میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ حدیث تو مردود ہوتی ہے، اسے قبول کیا ہی نہیں جاتا۔ یہ وہ حدیث ہے جو بظاہر صحیح لگے، جس کی سند ہے اور اس کی سند میں کوئی مخفی علت اور وجہ پائی جائے۔ اس علت کو جاننے کے لیے کن چیزوں سے مدد لی جاتی؟ علت، وجہ، بیماری، دونوں میں یہاں مراد ہو سکتے ہیں۔ جس چیز کی وجہ سے اعتراض کیا جاتا ہے اسے علت کہتے ہیں۔ جس حدیث کو معلل کہا ہے تو اس میں علت کو جاننے، علت خفیہ، علل خفیہ، علل جمع ہے علت کی، علل خفیہ مخفی علتوں کو جاننے کے طریقے یہ ہیں۔ کبھی راوی کا منفرد اور تنہا ہونا، کسی ایک زمانے میں ایک راوی کسی حدیث کو روایت کر رہا ہے، تو یہ اس میں دیکھا جا سکتا ہے، اس میں غور و فکر کرنے سے بندے کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ راوی اکیلا روایت کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ روایت صحیح نہ ہو۔ اس میں ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے حدیث کے معلل ہونے کی، اور دوسرے راوی کی مخالفت راوی کر رہا ہو، راوی کسی دوسرے راوی کی مخالفت کر رہا ہو، یعنی کوئی اور صاحب علم اس راوی حدیث کی مخالفت کر رہا ہو۔ یہ دو وجہ ہوتی ہیں مخفی علتوں کو جاننے کی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک کیا کہ کسی کو کوئی حدیث کو اکیلا راوی روایت کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ مخالفت کر رہا ہے۔ مذکورہ قرائن کے علاوہ اور قرائن اور دلیلیں پائی جاتی ہیں۔ یہ امور اس فن کے ماہر اور جاننے والے کو آگاہ کر دیتے ہیں جو وہم حدیث کے راوی سے واقع ہوا ہے، یا اس کی بیان کردہ موصول روایت کے مرسل پن کے کھلنے کی وجہ سے، یا اس کی بیان کردہ مرفوع حدیث کے موقوف ہونے کے ساتھ۔ کہتے ہیں کچھ اور وجہ بھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں کوئی مخفی علت ہے۔ وہ کیسے؟ وہ جو حدیث کی مخفی علتیں ہیں، یہ علم حدیث کے ماہر علماء ہی جان سکتے ہیں۔ ان میں سے مثلا معلل ہونے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حدیث کے راوی سے کسی جگہ وہم واقع ہوا ہو، کسی جگہ اسے وہم ہوا ہو، یا پھر حدیث تو مرسل لیکن اس میں وہ حدیث متصل بیان کی ہوئی ہو، بعد میں پتہ چل جائے کہ یہ حدیث جو مرسل تھی لیکن اس نے متصل بیان کی ہے۔ مرسل تھی مطلب صحابی کا نام انہیں معلوم نہیں تھا، انہوں نے اس کو متصل بنا دیا، صحابی کسی کا نام ذکر کر دیا۔ اس کی بیان کردہ موصول روایت متصل روایت کے مرسل پن کے کھلنے کی وجہ سے، یعنی پتہ چل گیا کہ یہ حدیث کیا تھی جو انہوں نے متصل ذکر کی ہے، وہ کیا تھی؟ مرسل تھی۔ یا اس کی جو حدیث مرفوع اس نے بیان کی ہے رسول اللہ علیہ والسلام تک جس کی سند پہنچائی ہے، وہ حقیقت میں صحابی تک اس کی سند تھی، اور موقوف روایت تھی تو موقوف کو اس نے مرفوع بیان کر دیا۔ یہ بھی مخفی علت ہے، اس کی وجہ سے حدیث کا درجہ کم ہو جائے گا، ضعیف ہو جائے گی۔ یا ایک حدیث کو دوسری حدیث میں داخل کر دینے سے، دو حدیثیں آپس میں ملا دی، یہ بھی علت ہے اس حدیث کے ضعیف ہونے کی۔
اس کے علاوہ ان امور کے ماہر فن کا غالب گمان ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو حدیث کے جو ماہر علماء ہیں انہیں حدیث سن کے بھی انہیں غالب گمان ہو جاتا ہے، اور حدیث پر عدم صحت اور ضعیف ہونے کا حکم وہ لگا دیتے ہیں، حدیث پر صحیح نہ ہونے کا اور حدیث کے ضعیف ہونے کا حکم وہ لگا دیتے ہیں۔ کیا کہا تھا کہ مخفی علتیں کون سی ہے؟ راوی منفرد اور تنہا ہو، یا دوسرے ثقہ راوی کی مخالفت کر رہا ہو، یا پھر جو ہے وہ آگے جو بیان کیا یہ راوی کو وہم ہوا ہو، اس کا یہ ماہرین حدیث کو پتہ چل جاتا ہے، یا پھر اس نے مرسل حدیث کو متصل بیان کیا ہو تو بعد میں اس کا مرسل ہونا کھل گیا ہو، مطلب کہ پتہ چل گیا ہو کہ یہ حدیث مرسل تھی۔ اسی طرح سے مرفوع حدیث بیان کی تھی اس نے، حالانکہ وہ کیا تھی؟ موقوف تھی، اس کی سند صحابی تک پہنچتی تھی، ایک حدیث کو دوسری حدیث کے ساتھ ملا دیا ہو۔ حدیث معلل کی پہچان کا طریقہ، اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ حدیث کی تمام سندوں کو جمع کر کے راویوں کے اختلاف کی تحقیق کی جاتی ہے، ان کے ضبط اور اتقان میں موازنہ کیا جاتا ہے، پھر معلول روایت پر حکم لگایا جاتا ہے۔ حدیث کی سندوں میں دو مختلف سندیں اگر تو ان میں جتنے راوی ہیں ان سب کو دیکھا جاتا ہے، ان کے ضبط، ان کے حافظہ، اتقان کا مطلب یہی ہوتا ہے اس کا موازنہ کیا جاتا ہے کہ کون سا راوی جو ہے وہ زیادہ کس سند میں زیادہ مضبوط راوی ہیں، مضبوط حافظے والے راوی ہیں، پھر اس پر حکم لگایا جاتا ہے، پھر اس حدیث کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس حدیث میں یہ علت ہے، یہ معلل حدیث ہے۔ روایت میں علت کہاں واقع ہوتی ہے؟ یہ جو کہا ہے کہ حدیث میں کوئی مخفی علت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو ضعیف کہا جاتا ہے، تو وہ علت کہاں پہ ہوتی ہے؟ علت کبھی سند میں واقع ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ ہے، جیسے کہ روایات موقوف ہوتی ہیں یا مرسل ہوتی ہیں۔ علت کبھی متن میں واقع ہوتی ہے جو بہت ہی کم اور قلیل ہے، جیسے نماز میں بسم اللہ پڑھنے کی نفی کی حدیث۔ علت کبھی حدیث کے متن میں ہوتی ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے، تو حدیث کے متن میں علت ہے یہاں پہ اس حدیث میں۔ کیا سند میں علت کا واقع ہونا متن میں ضعف پیدا کر سکتا ہے؟ کیا اگر کسی حدیث کی سند میں ضعف ہو، سند ضعیف ہو، تو کیا اس کا متن بھی، حدیث کے متن میں بھی ضعف اور کمزوری آ جائے گی؟ بسا اوقات یعنی اکثر اوقات علت متن اور سند دونوں میں ہوتی ہے، اور سند میں علت کا ہونا متن میں ضعف کا سبب بنتا ہے۔ سند میں علت ہو تو متن کیا ہو جاتا ہے؟ ضعیف ہو جاتا ہے۔ حدیث کی سند میں علت ہو تو وہ متن کو ضعیف کر دیتی ہے، جیسے مرسل ہونے کی علت ہے، حدیث مرسل ہے تو ظاہر ہے اس کا وہ درجہ نہیں ہوگا جو حدیث متصل کا درجہ ہے جس میں صحابی کو بیان کیا گیا ہے۔ کیا سوال کیا تھا بھلا کہ کیا سند میں اگر علت ہو تو کیا متن جو ہے اس حدیث کا ضعیف ہو جائے گا؟ تو کیا جواب دیا کہ ضعیف ہو جائے گا۔ کبھی علت صرف سند میں واقع ہوتی ہے اور متن میں نہیں ہوتی۔ علت متن و سند کبھی دونوں میں ہوتی ہے، اور سند میں علت ہو تو متن ضعیف ہو جاتا ہے، پہلی بات یہ تھی۔ دوسری کیا کہ کبھی علت صرف سند میں ہوتی ہے اور متن میں نہیں ہوتی، جیسے یعلا بن عبید کی حدیث، یعلا بن عبید ثوری سے روایت کرتے ہیں، وہ عمر بن دینار سے روایت کرتے ہیں، وہ ابن عمر سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں، البیعان بالخیار، دو بیع کرنے والے خیار کے ساتھ انہیں اختیار ہے۔ اختیار وہ آپ نے کتاب الویوں میں پڑھا ہے کہ انہیں اختیار ہے کہ وہ بیع اسے رکھیں یا اسے ختم کر دیں، یا 3 دن کا انہیں اختیار ہے، 3 دن میں چیز پسند ہو تو رکھ لیں ورنہ واپس کر سکتے ہیں۔ تو یعلا کو اس میں کیا ہے؟ یعلا بن عبید روایت کرتے ہیں امام سفیان ثوری سے، یعلا کو سفیان ثوری پر وہم ہوا ہے کہ ان کے استاد عمر بن دینار، وہم ہوا ہے کہ امام سفیان ثوری کے استاد کس کو بنایا انہوں نے؟ عمر بن دینار کو۔ سند میں دیکھیں نا، یعلا بن عبید روایت کرتے ہیں سفیان ثوری سے، وہ روایت کرتے ہیں کن سے؟ عمر بن دینار سے۔ تو یعلا نے امام ثوری کا استاد کس کو بنا دیا؟ عمر بن دینار کو، حالانکہ وہ عمر بن دینار ان کے استاد نہیں ہے، ان کے استاد کا نام عبداللہ بن دینار ہے۔ یہ حدیث کا متن بالکل صحیح ہے، سند میں غلطی کی علت موجود ہے۔ سند میں غلطی ہوگی، لکھنا کیا تھا، بیان کیا کرنا تھا؟ عبداللہ بن دینار، انہوں نے کیا کہہ دیا؟ دے، کیونکہ عمر اور عبداللہ بن دینار دونوں ثقہ ہیں، تو ایک ثقہ کی جگہ دوسرے ثقہ راوی کو لکھ دینا یہ سند کے متن کو میں کوئی نقصان نہیں دیتا، اگرچہ سند کے چلاؤ میں غلطی ہو جاتی ہے۔
کیا کہا کہ لکھنا کیا تھا؟ عبداللہ بن دینار راوی تھے جن سے انہوں نے حدیث لی تھی، انہوں نے لکھ کیا دیا؟ عمر بن دینار لکھ رہے ہیں، دونوں سکہ ہیں، دونوں راوی سکہ راوی ہیں، تو ایک سکہ کی جگہ دوسرا سکہ راوی آ جائے تو یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہوتی، اس سے حدیث کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے۔ اگرچہ سند کے بیان میں غلطی ہو گئی ہے کہ وہ بندے نے نام اور لینا تھا، اس کی جگہ اور لکھ کے۔ معلل کے متعلق مشہور تصنیفات: کتاب العلل، یہ علی بن مدینی کی کتاب ہے۔ علل حدیث امام ابن ابی حاتم کی کتاب ہے۔ العلل و معرفت الرجال، امام احمد بن حنبل کی تصنیف ہے۔ العلل الکبیر والعلل الصغیر، یہ امام ترمذی کی کتابیں ہیں۔ العلل الواردۃ فی الاحادیث النبویہ، وہ علتیں جو حدیث نبوی میں آتی ہیں، وارد ہوتی ہیں، امام دارقطنی کی تصنیف ہے۔